السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سراج منیر کی کرنیں ہیں، سراجم منیرہ کی شعائیں ہیں، کرنیں ہیں۔ سب کو ولایت بارگاہ شفاعت سے میسر آئی ہے، سب کو نسبت رسولی میسر ہے۔ یہ نسبت رسولی کی وسعتیں ہیں جو برپا ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قبر اطہر کے بارے میں فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کی توسیعیت یعنی توسیعی معانی اہل باطن نے کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر اطہر کی زیارت کرنے والے کے لیے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت واجب ہوتی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ مواجہ شریف پر، مقصورہ شریف پر، جالی و مبارک پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، بعد میں اس کو یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، بعد میں اس کو ریموو کیا گیا، بارکہ یہ حدیث ثابت ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف کے فضائل پر جو عربی زبان میں رسالہ لکھا ہے اس میں اس حدیث مبارکہ کی سند موجود ہے۔ کئی طرق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے ذکر فرمائے ہیں اور سارے طرق حسن ہیں، سارے طرق حسن ہیں۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، تو اس کی توسیعی شرح جو اہل علم باطن نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح وہاں شفاعت واجب ہوتی ہے اس طرح اولیاء کے قبور کے زیارت کے سلسلہ میں سعادت واجب ہو جاتی ہے، وہاں حاضر ہونے والا سعادت پائے گا، چونکہ یہ اولیاء اکرام کی قبور قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتوات، ان کو اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلہ میں یہ ولایت عطا ہوئی۔ اب جو آپ نے دیکھا، شب کو حاضر ہوئے، رات ہو یا دن ہو، حاضری کی ممانعت نہیں ہے۔ میرے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرہ میں تھی، سرکار دو عالم میرے حجرہ میں تھے، رات کو آپ حجرہ سے نکل گئے، میں سوچ رہی تھی حبیب پاک علیہ السلام کہاں گئے ہوں گے، میں نے آپ کا تتبع کیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع تشریف لے جا چکے ہیں، رات کا وقت ہے، اور اپنی چچی جان جن کو آپ امی کہہ کے پکارتے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ سلام اللہ علیہ کے قبر کے پائنتی کی طرف کھڑے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، تو شب کو بھی جایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اولیاء اکرام کے حلقہ ارادت میں صرف انسان تو نہیں ہوتے، جنات بھی ہوتے ہیں، رجال الغیب بھی ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کے دوست نے آپ کے ہاں رمزیہ بات کی، سرگوشی کی، ہو سکتا ہے وہ صاحب قلب ہو اور ان کو کچھ اندازہ ہو گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں سعادت بھی عطا فرمائے اور شفاعت بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔